ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان وہ ہستی تشریف فرما ہے کہ جن کی باتوں میں حکمت ہے اور جن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دلوں کو جلا بخشتے ہیں، اور جن کی موجودگی رحمت خداوندی کا سبب ہے۔ میرے مراد ہمارے مربی و مرشد حضرت مولانا شاہ جلیل احمد اخند صاحب ہے۔ میں حضرت کی خدمت میں بسط احترام گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں حکمت اور روحانیت کی انوارات سے سرفراز فرمائے۔ حضرت مولانا شاہ جلیل احمد اخند صاحب۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا. دوستی بہت اونچا مقام ہے. پوری کائنات اللہ کے غلام ہے. فرشتوں سے فرمایا عباد مکرمون، فرشتے بھی میرے غلام ہیں، معزز غلام ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ حکم دیتے ہیں کبھی بھی اس کے خلاف نہیں، لیکن ان کو عباد فرمایا، میرے غلام عباد مکرم. لیکن انسان کے لیے فرمایا ولی الذین آمنوا، میں ولی اور دوست ہوں. جب اللہ ہمارا دوست ہوگا تو ہم بھی اللہ کے کیا لگیں گے؟ بولو بھائی، دوست. اللہ ہمارے دوست ہیں. یعنی اگر قرآن مجید میں اللہ خود ارشاد نہ فرماتے کہ میں تمہارا دوست ہوں تو ہم زبان پر بھی لفظ دوستی اللہ کی نہیں لا سکتے. کہاں ہم ہیں، کہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن خود ہمیں حوصلہ دیا کہ دیکھو میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. جب مالک کہہ دے نوکر کو کہ میں یار تجھے دوست بنانا چاہتا ہوں تو نوکر کو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے، میں تو آپ کا نوکر ہوں، آپ کا غلام ہوں. آپ اگر اپنے برابر مجھے بٹھانا چاہتے ہیں کیونکہ دوست تو نصیب برابر پر بیٹھتا ہے نا. اس لیے اللہ تعالی نے آخرت میں بھی جو اپنا جب دیدار کرائیں گے تو فرشتے اللہ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، وہ تو دروازوں پر پہرا دیں گے. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. آپ آئیے، آپ کے لیے اندر جو ہے انتظار ہو رہا ہے. اور دوست کہاں بیٹھیں گے؟ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اللہ اپنے پہلو میں بٹھائیں گے کیونکہ دوست ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں دوست بنانا چاہتا ہوں انسان. یہ وہ معراج ہے جو آپ کی معراج ہے،
جس کے لیے میں اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں، اگر ہمیں یہ حاصل نہیں ہوتی تو ہماری زندگی کامیاب نہیں ہے۔ دیکھو، ایک یونیورسٹی ہوتی ہے، ایک مدرسہ ہوتا ہے، ایک اسکول ہوتا ہے، کالج ہوتا ہے، اس کی ایک آخری ڈگری ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ آخری ڈگری کرائی جاتی ہے اور طالب علموں سے کہا جاتا ہے آخری ڈگری حاصل کرو۔ ہم مدرسوں میں پڑھے، بدور حدیث تک جاؤ، چھٹے سال میں نہیں چھوڑنا، مشکات والے سال نہیں چھوڑنا، دورہ کرو، پھر دورہ کرنے کے بعد تخصص کرو، مفتی بنو، یا حدیث کا تخصص کرو، محدث بنو۔ اللہ نے فرمایا اس دنیا کے مدرسے میں اے انسان، تیری آخری ڈگری میری ولایت اور دوستی ہے، اس کے لیے آیا یہاں پر۔ اگر تو نے یہ حاصل نہیں کی تو نے پورا فائدہ حاصل نہیں کیا۔ چھوٹی موٹی بات پر نہیں رہنا، اوپر جانا ہے، اللہ کی دوستی اور ولایت حاصل کرنی ہے۔ اللہ خود فرمان ہے اللہ ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں تمہارا دوست ہوں۔ اب ہمیں دوست بننا ہے، انہوں نے تو کہہ دیا اب میں دوست ہوں، اب ہمیں دوست بننا ہے۔ انہوں نے اعلان دوستی کر دیا اور یہ بھی بتایا کہ جب میں تمہارا دوست ہوں تو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، دوستی کا کون سی ذمہ داری مجھ پر آئے گی، یخرجہم من الظلمات الی النور، میں اندھیروں سے تمہیں نور میں لاؤں گا، یعنی تمہیں اندھیرے میں کبھی نہیں رہنے دوں گا، ہمیشہ ہدایت کے راستے پر میں تمہیں چلاتا رہوں گا۔ اگر کبھی رائے حق سے تم نیچے اتر بھی جاؤ گے، میں فوری طور پر اس اندھیرے سے نکال کر میں تم کو روشنی میں لے آؤں گا۔ یخرجہم فعل مضارع لائے ہیں، یخرجہم یعنی ابھی بھی تمہارے ساتھ یہ کروں گا، مستقبل میں بھی میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں راہ طریق راہ نور پر رکھوں گا۔ یخرجہم، یہ اللہ نے فرمایا میری طرف سے دوستی کے نتیجے میں تمہیں کیا ملے گا، میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رہنے دوں گا، تم گرنا بھی چاہو گے تو میں گرنے نہیں دوں گا۔ کیونکہ دوست، کسی دوست کا جب دوست ہوتا ہے وہ پھسلنے لگتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس کے جسم کو پکڑ لیتا ہے، اس کو گرنے سے بچاتا ہے۔ اور اللہ کی ذات جو سب سے زیادہ طاقت رکھتی ہے، ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، ساری عزتیں، سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ القوی العزیز۔ وہ جب ہم سے یہ کہہ دیں کہ میں تمہیں کبھی ظلمت میں گرنے نہیں دوں گا، پورا عالم شامل ہو کر ہمیں گمراہ کرنا چاہے، ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں غالبی ہے اللہ، آپ غالب ہیں پورے زمانے کے خریداروں پر۔ پوری دنیا ہماری قیمت لگانا چاہے، ہمیں خریدنا چاہے، آپ ان پر غالب ہیں۔ اور آپ نے اپنے پہلی خرید ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں پہلے ہی تمہیں خرید چکا ہوں۔ جب میں نے خرید لیا تو میرے مقابلے پر کوئی خریدار آ ہی نہیں سکتا جو میری جیسی قیمت دے۔ میں نے قیمت جنت رکھ دی۔ جو خالی جنت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جنت میں نعمتیں اور یہ قیمت ہے، نہیں، اس میں میرا دیدار ہے، اس میں میری ملاقات ہے، اس میں میرے حضور میں تم نے آنا ہے۔ یہ سب جنت سے متعلق ہے، یہ جنت کی چیزیں ہیں۔ ہر جمعے والے دن اللہ تعالیٰ کی دیدار کریں گے، اس لیے جمعے کے بارے میں اتنی سختی فرمائی حدیث شریف میں، جو آدمی 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے اس کے دل کے اوپر نفاق کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری ملاقات کا دن ہے کہ جس میں آخرت میں تم سے ملاقات کروں گا۔ تو جنت کا مطلب صرف جنت کی نعمتیں نہیں، وہ جنت کی نعمتیں اتنی قیمتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حور کے، بخاری کی حدیث ہے، حور کے نصف دوپٹے کی قیمت پورا عالم مل کر نہیں دے سکتا۔ اور فرمایا کوڑے جتنی زمین کی قیمت جنت کی پورا عالم کی دولت اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ جنت بذات خود اتنی قیمتی، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تر و تازہ چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، اللہ کے پہلو کے اندر بیٹھے ہوں گے۔ یہ اسی جنت کے اندر ہے۔ تو جب اللہ نے اتنی بڑی قیمت ہماری لگا دی تو فرمایا، مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ کون ایسا خریدار ہے جو آپ کے مقابلے پر ہمارا خریدار بن سکے؟ لیکن ہم ہی اپنی نالائقی سے
دوسروں کے ہاتھ پر بک جائیں. قیمت ہماری لگا دی تو فرمایا مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ کون ایسا خریدار ہے جو آپ کے مقابلے پر ہمارا خریدار بن سکے. لیکن ہم ہی اپنی نالائقی سے دوسروں کے ہاتھ پر بک جائیں یہ ہماری نالائقی ہے. ورنہ اللہ تو فرماتے میں تو پہلے خرید چکا ہوں بھائی. اب اگر تم اپنے آپ کو کہیں اور پیش کرتے ہو تو تم بس اپنے عقل کا علاج کرو. ان اللہ اشترى، بلکہ عجیب بات ہے علامہ آلوسی نے بڑی عجیب بات لکھی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے تمہاری روح خرید لی، میں نے تمہارا بدن خرید لیا. لفظ نفس استعمال کیا ہے، اور نفس ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے جو سب سے کمزور، کم قیمت اور نالائق حصہ ہے. ہمارا تم بالسوء بڑی مشکل سے لوامہ اور مطمئنہ بنتا ہے. اللہ فرماتے ہم نے تو تمہارے جسم میں جو سب سے کمزور حصہ بے قیمت ہے ہم نے وہ بھی خرید لیا جنت کے بدلے میں. روح اور جسم تو اور بات ہے، وہ تو اونچی چیز ہے. ہم نے تمہارے نفس کو بھی خرید لیا جو امارۃ بالسوء ہے، جو برائیوں کو حکم دیتا ہے. تو اللہ فرماتے اللہ ولی الذین آمنوا، میں تمہارا دوست ہوں، اور جب تم میرے دوست بن جاؤ گے تو میں کیا کروں گا؟ یخرج من الظلمات الی النور. اب تم میرے دوست کیسے بنو گے؟ اب اللہ نے بتایا کہ ہم کیسے دوست بن سکتے ہیں. تو دوسری آیت میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ، سنو اللہ کے جو دوست ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. دنیا میں بھی غم پروف کر دیں گے، تبھی خوف تو آئے گا، کبھی تبھی خوف آ جائے گا، لیکن ذرا سی دیر میں جب اللہ کی طرف متوجہ کرے گا تو خوف دور ہو جائے گا. اور آخرت تو ہے ہی نہیں، نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور وہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ ہماری طرف سے کہ تم میرے دوست کیسے بن سکتے ہو. دو کام کرو. آمنو ایمان لاؤ. ایمان اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دیا ہوا ہے، اللہ کا فضل ہے، انہیں آسان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ ایمان اسلام بڑی قیمتی چیز ہے اور جو چیز دائمی ہوتی ہے لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے. ایک آدمی ہمیشہ صحت مند ہے تو کبھی اس کے منہ سے نہیں سنو گے کہ اللہ تیرا شکر ہے میں بڑا صحت مند ہوں، اللہ مجھے رکھا ہے، کیونکہ دائمی نعمت ہے تو اس کے احساس نہیں ہوتا. روزانہ سورج نکلتا ہے، ہم نے کبھی سنا اللہ تیرا شکر ہے سورج نکلا ہوا، کبھی نہیں کرتے. ہاں کافی دن بادل رہیں، بارشیں ہوتی رہیں، اور پھر جناب سورج نکلے تو کہیں اللہ تیرا شکر ہے آج سورج نکلا. بڑی سردی تھی آج سورج نکلا، بڑی گرمی تھی آج بادل آ گئے، بارش کا موسم ہو گیا. اگر روزانہ آتے رہے تو میرے اور آپ کی زبان سے کبھی نہیں نکلے گا. یہ انسان کی فطرت ہے کہ دائمی نعمت پر شکر بھول جاتا ہے، اور جو عارضی نعمت اس پر ٹھنڈا پانی پئیں گے الحمدللہ یار پیاس لگی تھی پانی مل گیا. لیکن جو ہوا ہر وقت لے رہے ہیں، جو کرونا کے دنوں میں بہت مہنگی ہو گئی تھی یہ ہوا، ہم نے کبھی شکر ادا نہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے مفت میں آکسیجن مل رہی ہے اور مفت میں ہم سانس لے رہے ہیں. کبھی نہیں، خیال ہی نہیں آتی. تو چونکہ ایمان اسلام بھی ایسی نعمت دائمی ہے تو قربان جائیے پیغمبر سلام کے اس کا شکریہ روٹی کے ساتھ لگا دیا کہ جب تم روٹی کھا لو پڑھو الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. تو سوال پیدا ہوتا ہے یا اسلام کے شکریہ کا کھانے پینے سے کیا تعلق ہے؟ بھائی اس نعمت کو تو تم پہچانتے ہو، تمہیں بھوک لگی تھی تم نے روٹی کھا لی، تمہیں پیاس ہے تمہیں پانی پی لیا، تم نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. لیکن تم اسلام اور ایمان کی نعمت بھول جاؤ گے. لہذا رسول اللہ نے دعا کا حصہ بنا دیا تاکہ دربار الہی میں ایمان اسلام پر نہ شکر شمار نہ ہو. اس لیے کہ جب کوئی آدمی کسی نعمت کی نہ قدری نہ شکری کرتا اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس لے لیتے، کیونکہ ان کی دی ہوئی ہے. ہمارا کوئی زور نہیں لگا، اور آپ کے ایمان لانے میں کوئی زور لگا؟ کوئی زور نہیں لگا. آنکھ کھولی، والدین کو نماز پڑھتے دیکھا، اللہ اللہ کرتے دیکھا، ہم نے بھی شروع کر دیا. چھوٹے بڑے مسلوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں بڑوں کو دیکھ کر.
ورنہ آسان نہیں ہے. مجھے ایک واقعہ آسٹریلیا میں ایک بار میں 2012 میں میرے شیخ نے مجھے بھیجا تھا آسٹریلیا. تو وہاں پر ایک بڑا مشہور جگہ ہے اوبرے ہاؤس کے نام سے. یہ دراصل ایک کانفرنس ہال ہے جہاں محفلیں ہوتی ہیں, تلاوت کی محفلیں بھی ہوتی ہیں, بیانات بھی ہوتے ہیں, نعتیں بھی ہوتی ہیں, اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. جو بھی کانفرنس ہال بالکل سمندر کے اندر بنا ہوا ہے, کشتی کی طرح جانا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ دوست تھے, 8-10 دوست تھے ماشاءاللہ, سب متشرے سفید کپڑے, میرے طرح کپڑے. میں پہلی دفعہ گیا تھا تو انہوں نے بڑا اہتمام کیا, بھی حضرت آ رہے ہیں تو اسی طرح ٹوپی شوپی میں یہاں سے لے گیا تھا حضرت, ہمارے حضرت والی, اور پورا ایک عجیب قافلہ بن گیا. بلکہ ہم جہاں بھی جاتے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہمیں دیکھنے کے لیے, یار یہ سفید لباس میں, سفید اور ٹوپیاں پہنی ہوئی, اور یہ. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں لوگ ان جگہوں پر آ کر ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, یار یہ انگریز کیسے, فلانے کیسے. تو دیکھو ہم چونکہ اللہ کی طرف نظر کیے ہوئے ہیں تو سارے ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی, لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو کر. تو مجھے ایک شعر یاد آیا, ایک بزرگ کا شعر ہے کہ غنائے قلب کا عالم تو دیکھو, یعنی اس دل کو ایسا مستغنی دنیا سے رکھو اور مولا سے لگاؤ کہ غنائے قلب کا عالم کو تو دیکھو, نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے. یعنی لوگ تو نظارے دیکھنے جاتے ہیں اور نظارے اللہ کے غلاموں کو دیکھتے ہیں. نظاروں نے ہمیں, اور یہ میں تجربہ کیا. حالانکہ کیونکہ ان انگریز ملکوں میں کسی کو نظر بھر کے نہیں دیکھتے, وہ اپنے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں, اسکول کی چھٹی ہو گئی تو انگریز بچوں نے ہمیں گھیر لیا, ایسے کھڑے ہو کر, ایسے کر کے, ایسے ہم کو دیکھ رہے ہیں. تو کہنے کا حضرت یہاں پر بالکل اس کا ایسا کبھی ایسا نہیں ہوتا, لیکن پتہ نہیں ان کو کیا چیز نظر آ رہی ہے کہ سارے کھڑے ہو کر اس چاروں طرف آپ کو گھور رہے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا غنائے قلب کا عالم تو دیکھو, نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر. خیر ہم وہاں پہنچے, ایک چھوٹا سا چائے کا ایک کھوکھا تھا چائے کا. تو وہاں ایک انگریز نوجوان چائے بنا رہا تھا. تو اس نے جب ہمیں دیکھا تو دوڑتا ہوا آیا اور مجھے چپٹ گیا اور میرے ادھر کس کرنے لگا, ادھر ادھر جو ہے وہ پپے لینے لگ گیا میرے, اور ہاتھ چومنے لگا, رونے لگا. تو میں نے دوست سے کہا یار یہ انگریز ہے, اس کو حال پڑ گیا بھائی. مسلمانوں کو حال نہیں پڑتا تو یہ انگریز کو کیسے حال پڑ گیا مجھے دیکھ کر بھائی. تو انہیں بتایا کہ حضرت میں مسلمان ہوں, میں مسلمان. جب میں نے کلمہ پڑھا میرے والدین نے مقامی پادری کے ساتھ مل کر ہائی کورٹ میں کیس کر کے میری شہریت منسوخ کرائی آسٹریلیا کی. حالانکہ میں انگریز ہوں, انگریزوں کی اولاد ہوں, یہاں کا نیشنل ہوں, میرے دادا پردادا یہاں کے. میری نیشنلٹی ختم کرا کر, شہریت ختم کرا کر مجھے فیجی آئی لینڈ جو بالکل ایک چھوٹا سا ملک ہے اور بہت غریب ملک ہے, یعنی اتنا غریب ہے کہ لوگ فٹ پاتھ پر اکثر سوتے ہیں, لوگوں پر مکانات نہیں ہیں, مجھے وہاں پر انہوں نے جو ہے نکال دیا, ڈپورٹ کر دیا اور دیش نکالا, مجھے دے دیا وہاں پر. میں 4 سال وہاں پر برتن مانجتا رہا اور مجھے بار بار میرے والدین فون کرتے اور کہتے اگر تو اب بھی اسلام چھوڑ دے تو تیرے کوٹھی بھی موجود ہے, تیری کار بھی موجود ہے, تیرا مکان موجود ہے, تیرا بینک بیلنس موجود ہے, ساری چیزیں تجھے مل جائیں گی, لیکن تو کلمہ چھوڑ دے. میں نے کہا کہ میں اسی طرح برتن مانج کے فٹ پاتھ پہ سو کر زندگی بسر کر لوں گا, لیکن اس کلمے کو میں نہیں چھوڑوں گا. 4 سال, 1-2 دن کی بات نہیں. کہا کہ پھر یہاں کے مسلمان جمع ہوئے, انہوں نے کہا بھائی ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. تو سپریم کورٹ میں انہوں نے, ہائی کورٹ سے اوپر سپریم کورٹ میں کیس کیا. جب کیس کیا تو مسلمان کیس جیت گئے تو میری شہریت بحال ہو گئی. مجھے ملا تو کچھ نہیں, لیکن میں آ گیا تو میں نے اب یہ چائے کا چھوٹا سا کھوکھا بنایا ہے تو میں یہاں پر چائے فروخت کرتا ہوں. اور میں نے آپ کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ ہمارے کوئی مذہبی سکالر, ہمارے کوئی عالم ہیں, ہمارے کوئی جناب شیخ ہیں, اس لیے مجھے بہت محبت ہوئی. اور آپ کے ساتھ ساتھیوں کو دیکھ کر پھر بڑی محبت سے اس نے ہمیں چائے پیش کی. میں نے کہا بھائی اس چائے کو معمولی نہ سمجھو, اس چائے کے اندر جو انوارات ہے پیو گے تو پھر تمہیں محسوس ہوگا یہ اس درویش کے ہیں جو دیکھنے میں کیسے نظر آتا ہے اور اندر اس کی کیا ہے. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ واقعہ سنا کر کہ ایمان اتنا آسان نہیں ہے, لیکن اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتنی آسانی سے پڑھ لیتے. اگر یہ اتنا آسان ہوتا پوری دنیا پڑھ لیتی.
قیمت ہماری لگا دی تو فرمایا مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ کون ایسا خریدار ہے جو آپ کے مقابلے پر ہمارا خریدار بن سکے؟ اگر ہم ہی اپنی نالائقی سے دوسروں کے ہاتھ پر بک جائیں یہ ہماری نالائقی ہے، ورنہ اللہ تو فرماتے میں تو پہلے خرید چکا ہوں بھائی، اب اگر تم اپنے آپ کو کہیں اور پیش کرتے ہو تو تم بس اپنے عقل کا علاج کرو۔ ان اللہ اشترا، بلکہ عجیب بات ہے، علامہ آلوسی نے بڑی عجیب بات لکھی، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم، اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے تمہاری روحیں خرید لی، میں نے تمہارا بدن خرید لیا، لفظ نفس استعمال کیا ہے، اور نفس ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے جو سب سے کمزور، کم قیمت اور نالائق حصہ ہے۔ ہمارا تم بالسوء، بڑی مشکل سے لوامہ اور مطمئنہ بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے تو تمہارے جسم میں جو سب سے کمزور حصہ بے قیمت ہے ہم نے وہ بھی خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ روح اور جسم تو اور بات ہے، وہ تو اونچی چیز ہے، ہم نے تمہارے نفس کو بھی خرید لیا جو امارۃ بالسوء ہے، جو برائیوں کو حکم دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے اللہ ولی الذین آمنوا، میں تمہارا دوست ہوں، اور جب تم میرے دوست بن جاؤ گے تو میں کیا کروں گا، یخرج من الظلمات الی النور۔ اب تم میرے دوست کیسے بنو گے؟ اب اللہ نے بتایا کہ ہم کیسے دوست بن سکتے ہیں۔ تو دوسری آیت میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ، سنو اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، دنیا میں بھی غم پروف کر دیں گے، تبھی خوف تو آئے گا، کبھی تبھی خوف آ جائے گا، لیکن ذرا سی دیر میں جب اللہ کی طرف متوجہ کرے گا تو خوف دور ہو جائے گا، اور آخرت تو ہے ہی نہیں، نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور وہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ہماری طرف سے کہ تم میرے دوست کیسے بن سکتے ہو، دو کام کرو، آمنو ایمان لاؤ، ایمان اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دیا ہوا ہے، اللہ کا فضل ہے، انہیں آسان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ ایمان اسلام بڑی قیمتی چیز ہے اور جو چیز دائمی ہوتی ہے لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ایک آدمی ہمیشہ صحت مند ہے تو کبھی اس کے منہ سے نہیں سنو گے کہ اللہ تیرا شکر ہے میں بڑا صحت مند ہوں، اللہ مجھے رکھا ہے، کیونکہ دائمی نعمت ہے اس کے احساس نہیں ہوتا۔ روزانہ سورج نکلتا ہے، ہم نے کبھی سنا اللہ تیرا شکر ہے سورج نکلا ہوا، کبھی نہیں کرتے۔ ہاں کافی دن بادل رہیں، بارشیں ہوتی رہیں، اور پھر جناب سورج نکلے تو کہیں اللہ تیرا شکر ہے آج سورج نکلا ہے، بڑی سردی تھی آج سورج نکلا ہے، بڑی گرمی تھی آج بادل آ گئے، بارش کا موسم ہو گیا۔ اگر روزانہ آتے رہے تو میرے اور آپ کی زبان سے کبھی نہیں نکلے گی۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ دائمی نعمت پر شکر بھول جاتا ہے، اور جو عارضی نعمت اس پر ٹھنڈا پانی پئیں گے الحمدللہ یار پیاس لگی تھی پانی مل گیا، لیکن جو ہوا ہر وقت لے رہے ہیں، جو کرونا کے دنوں میں بہت مہنگی ہو گئی تھی یہ ہوا، ہم نے کبھی شکر ادا نہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے مفت میں آکسیجن مل رہی ہے اور مفت میں ہم سانس لے رہے ہیں، کبھی نہیں، خیال ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ ایمان اسلام بھی ایسی نعمت دائمی ہے تو قربان جائیے پیغمبر سلام کے اس کا شکریہ روٹی کے ساتھ لگا دیا کہ جب تم روٹی کھا لو پڑھو الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے یا اسلام کے شکریہ کا کھانے پینے سے کیا تعلق ہے؟ بھائی اس نعمت کو تو تم پہچانتے ہو، تمہیں بھوک لگی تھی تم نے روٹی کھا لی، تمہیں پیاس ہے تمہیں پانی پی لیا، تم نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن تم اسلام اور ایمان کی نعمت بھول جاؤ گے۔ لہذا رسول اللہ نے دعا کا حصہ بنا دیا تاکہ دربار الہی میں ایمان اسلام پر نہ شکر شمار نہ ہو، اس لیے کہ جب کوئی آدمی کسی نعمت کی نہ قدری نہ شکری کرتا اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس لے لیتے، کیونکہ ان کی دی ہوئی ہے، ہمارا کوئی زور نہیں لگا۔ اور آپ کے ایمان لانے میں کوئی زور لگا؟ کوئی زور نہیں لگا، آنکھ کھولی، والدین کو نماز پڑھتے دیکھا، اللہ اللہ کرتے دیکھا، ہم نے بھی شروع کر دیا۔ چھوٹے بڑے مسلوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں بڑوں کو دیکھ کر۔
ورنہ آسان نہیں ہے. مجھے ایک واقعہ آسٹریلیا میں ایک بار میں 2012 میں میرے شیخ نے مجھے بھیجا تھا آسٹریلیا. تو وہاں پر ایک بڑا مشہور جگہ ہے اوبرے ہاؤس کے نام سے. یہ دراصل ایک کانفرنس ہال ہے جہاں محفلیں ہوتی ہیں, تلاوت کی محفلیں بھی ہوتی ہیں, بیانات بھی ہوتے ہیں, نعتیں بھی ہوتی ہیں, اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. جو بھی کانفرنس ہال بالکل سمندر کے اندر بنا ہوا ہے, کشتی کے ذریعے جانا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ دوست تھے, 8-10 دوست تھے ماشاءاللہ, سب متشرے سفید کپڑے, میرے طرح کپڑے. میں پہلی دفعہ گیا تھا تو انہوں نے بڑا اہتمام کیا, بھائی حضرت آ رہے ہیں, تو اسی طرح ٹوپی شوپی میں یہاں سے لے گیا تھا حضرت, ہمارے حضرت والی, اور پورا ایک عجیب قافلہ بن گیا. بلکہ ہم جہاں بھی جاتے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ہمیں دیکھنے کے لیے, یار یہ سفید لباس میں, سفید اور ٹوپیاں پہنی ہوئی, اور یہ. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں لوگ ان جگہوں پر آ کر ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, یار یہ انگریز کیسے, فلانے کیسے. تو دیکھو ہم چونکہ اللہ کی طرف نظر کیے ہوئے ہیں تو سارے ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی, لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو کر. تو مجھے ایک شعر یاد آیا, کسی ایک بزرگ کا شعر ہے کہ غنائے قلب کا عالم تو دیکھو, یعنی اس دل کو ایسا مستغنی دنیا سے رکھو اور مولا سے لگاؤ کہ غنائے قلب کا عالم کو تو دیکھو, نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے. یعنی لوگ تو نظارے دیکھنے جاتے ہیں اور نظارے اللہ کے غلاموں کو دیکھتے ہیں. نظاروں نے ہمیں, اور یہ میں تجربہ کیا. حالانکہ کیونکہ ان انگریز ملکوں میں کسی کو نظر بھر کے نہیں دیکھتے, وہ اپنے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں, اسکول کی چھٹی ہو گئی تو انگریز بچوں نے ہمیں گھیر لیا, ایسے کھڑے ہو کر, ایسے کر کے, ایسے ہم کو دیکھ رہے ہیں. تو کہنے کا حضرت یہاں پر بالکل اس کا ایسا کبھی ایسا نہیں ہوتا, لیکن پتہ نہیں ان کو کیا چیز نظر آ رہی ہے کہ سارے کھڑے ہو کر اس چاروں طرف آپ کو گھور رہے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا غنائے قلب کا عالم تو دیکھو, نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر کے. خیر ہم وہاں پہنچے, ایک چھوٹا سا چائے کا ایک کھوکھا تھا چائے کا. تو وہاں ایک انگریز نوجوان چائے بنا رہا تھا. تو اس نے جب ہمیں دیکھا تو دوڑتا ہوا آیا اور مجھے چپٹ گیا اور میرے ادھر کس کرنے لگا, ادھر ادھر جو ہے وہ پپے لینے لگ گیا میرے, اور ہاتھ چومنے لگا, رونے لگا. تو میں نے دوست سے کہا یار یہ انگریز ہے, اس کو حال پڑ گیا بھائی. مسلمانوں کو حال نہیں پڑتا تو یہ انگریز کو کہہ دیا حال پڑ گیا مجھے دیکھ کر بھائی. تو انہیں بتایا کہ حضرت میں مسلمان ہوں, میں مسلمان. جب میں نے کلمہ پڑھا میرے والدین نے مقامی پادری کے ساتھ مل کر ہائی کورٹ میں کیس کر کے میری شہریت منسوخ کرائی آسٹریلیا کی. حالانکہ میں انگریز ہوں, انگریزوں کی اولاد ہوں, یہاں کا نیشنل ہوں, میرے دادا پردادا یہاں کے. میری نیشنلٹی ختم کرا کر, شہریت ختم کرا کر مجھے فیجی آئی لینڈ جو بالکل ایک چھوٹا سا ملک ہے اور بہت غریب ملک ہے, یعنی اتنا غریب ہے کہ لوگ فٹ پاتھ پر اکثر سوتے ہیں, لوگوں پر مکانات نہیں ہیں, مجھے وہاں پر انہوں نے جو ہے نکال دیا, ڈپورٹ کر دیا اور دیش نکالا, مجھے دے دیا وہاں پر. میں 4 سال وہاں پر برتن مانجتا رہا اور مجھے بار بار میرے والدین فون کرتے اور کہتے اگر تو اب بھی اسلام چھوڑ دے تو تیرے کوٹھی بھی موجود ہے, تیری کار بھی موجود ہے, تیرا مکان موجود ہے, تیرا بینک بیلنس موجود ہے, ساری چیزیں تجھے مل جائیں گی, لیکن تو کلمہ چھوڑ دے. میں نے کہا کہ میں اسی طرح برتن مانج کے فٹ پاتھ پہ سو کر زندگی بسر کر لوں گا, لیکن اس کلمے کو میں نہیں چھوڑوں گا. ارادہ ہے نہ کرنے کا, قلب میں ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا. اس لیے حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن نے کہا یریدون وجہ, پہلا سب سے پہلے ان کا ایک چیز بیان کی, یریدون وجہ, کہ یہ صحابہ کی جماعت اللہ کی ذات کو مراد بنائے ہوئے ہیں. یریدون مرید ہے, مراد بنائے کس کو, وجہ, اللہ کے رضا کو. تو جب ان کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, اب ان کا ذکر بھی معتبر, ان کی فکر بھی معتبر, ان کی چال ڈھال بھی معتبر. یریدون وجہ قرآن نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق کیسے حاصل ہوگا. صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اور رسول فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, کیونکہ
کیونکہ وہ مرید بن چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اس لیے کہتے ہیں پیر کا مرید نہیں ہوتا، وہ دراصل اللہ کا مرید ہوتا ہے، لیکن پیر واسطہ ہے، اس لیے پیر صاحب کا مجازن مرید کہہ دیتے ہیں. جیسے دادا کو بھی ابا کہتا ہے، دادے کو بھی باجی کہتا ہے، دادے کو بھی پوتا ابا کہتا ہے، اور بیٹا بھی ابا کہتا ہے، لیکن اصل ابا تو دوسرا ہے. لیکن مجازن اصل میں مرید مجازن پیر کا ہوتا ہے، اصل مرید کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. یریدون وجہا، وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کو پانا ہے، تو کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے کہ یار میں خدا کو کیسے پاؤں گا، آپ مجھے راستہ بتاؤ. تقوی کے بغیر اللہ کی ولایت دوستی ملنے والی نہیں ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلا ارادہ ہے. یہاں سے ہمت ہوگی، قلب میں ارادہ کریں، غفلت نہیں چلے گی. جیسے بس ٹھیک ہے جی نماز پڑھ لیتے حج کا کافی نہیں، ہمیں اور اوپر جانا تو اللہ کی ولایت دوستی لینی، اور اس کے لیے ہمیں ہر وقت حاضر باش رہنا ہے، ہر وقت اپنے قلب کو جگہ رکھنا ہے. لیکن اس کا کمال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ قرآن نے کہا یا ایھا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، میرے سچے دوستوں کے ساتھ رہو. یہ کمال تقوی دو چیزوں سے آتا ہے، بلکہ تین چیزوں سے. نمبر ایک، خود ہمت کرے، ارادہ رکھے کہ میں نے گناہ نہیں ہونے دینا، اور اگر ہو جائے گا تو فوراً تم توبہ کر لو اور توبہ کر لو. دیکھو یہ دیوار ہے، اگر یہاں سے ٹوٹے اور یہ مسجد والے فکر نہ کریں، اس کا درار بڑھتا جائے گا، اتنا بڑا ہو جائے گا کہ لوگ آنے جانے لگ جائیں گے. اور اگر ایک اینٹ نکلی فوراً مرمت کر لی تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے اندر کوئی درار پڑی تھی. یہی تقویٰ ہے. گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، نہیں کرنا، اگر خدا نخواستہ ہو جاتا ہے فوراً توبہ کر دیتا ہے، تاکہ اس کو سوراخ کو بند کر دے، دوبارہ شیطان وہاں سے نفس گھس نہ سکے. اگر چھوڑ دو گے بڑا پاڑ لگائے گا، بڑا، پہلے چھوٹا گناہ پھر کبیرہ تک لے جائے گا، پھر کفر تک لے جائے گا، ایسے لے کے جاتا ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کفرن دون کفرن. اس کا علماء نے یہی لکھا ہے کہ گناہ کفر کی سیڑھیاں ہیں، آہستہ 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 لے جا کر کفر میں ڈالتا ہے. کیونکہ شیطان کو اس وقت تک اطمینان نہیں ہوتا جب تک ہمارا ایمان نہ نکل جائے. تو ایمان ایک دم تو نکال نہیں سکتا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے جس طرح دکان میں کوئی نوکر ہوتا ہے نا، وہ تھوڑی تھوڑی چوری کرتا ہے، پتہ چلتا ہے مالک کو احساس نہیں ہو رہا ہے کہ میں چوری ہو رہی تھوڑی، پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ سارا کچھ لے کے چلا جاتا ہے، اور دکاندار روتا رہتا ہے کہ کہاں چلا گیا. شیطان بھی ایسا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو لاتا ہے، پھر اس کے پیچھے پیچھے لگا کر بڑے پر لاتا ہے، اور بڑے پر لانے کے بعد اس کے دل میں اللہ رسول کے بارے میں ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے کہ وہ کفر میں چلا جائے. ایک تو خود ہمت کرنی ہوگی، ہوشیار رہنا ہوگا، ہم سے گناہ نہ. اس لیے فرمایا کرتے تھے میرے شیخ شاہ حکیم اختر صاحب، صبح اٹھتے ہی ارادہ کر لو آج ہم نے کوئی گناہ نہیں ہونے دینا. اب دیکھو کیسے نہیں بچ سکتے آپ، میں آپ کو چھوڑا نہیں، ارادہ صبح سے ارادہ کرنا کہ ہم نے گناہ نہیں ہونے دینا بھائی. نمبر دو، کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس آؤ جاؤ، اٹھو بیٹھو، کمال تقویٰ پیدا ہو. کیونکہ حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں ان قلوب العارفین معادن التقویٰ، عارفین کے دل کانے ہیں تقوی کی. آپ لوگ تو کان بہت اچھی سمجھتے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ لوہے کی کان ہے، یہاں پر جو ہے اس کی کوئلے کی کان ہے، تو کوئلے کی کان میں سے من دو من نہیں نکلتا، ٹرک کے ٹرک نکلتا اور ختم نہیں ہوتا، ٹرک کے ٹرک نکل رہے ہیں، ٹرک کے ٹرک. یعنی معادن التقویٰ، عارفین جو اللہ والے اور ان کے غلام ہیں، ان کے دل تقوی کی کانے ہیں. تم جتنا چاہے لے لو، لیکن تمہیں لینا ہوگا، ان کے پاس آنا ہوگا، بیٹھنا ہوگا، دل ان سے لگانا ہوگا، پھر وہ تقویٰ منتقل ہوگا، پھر کمال تقویٰ آئے گا. اور تیسرا اللہ صالح سے تقویٰ مانگنا ہے، اللہ ہمیں تقویٰ دے دے، آتی نفسی تقویٰ، اللہ ہمارے نفس کو تقویٰ دے دے. خدا سے مانگنا ہے تقویٰ. اب جب تین چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، ایک اللہ کی مرضی شامل ہو جاتی،
اور اہل اللہ کی نظر اور اپنی ہمت متقی بن جاتا ہے. متقی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا دوست بن جاتا ہے. اس کا دل محسوس کرتا ہے. دل محسوس. حضرت خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلکٹر تھے، سرکاری افسر تھے انگریز کے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس آئے. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میرے دل کو کوئی چیز حاصل ہوگی. کہتے میں نماز روزہ سارا، اس زمانے میں سب لوگ نماز پڑھتے تھے، لیکن مجھے تو نہیں پتا چلتا بھائی کوئی اللہ کا تعلق کوئی قلب محسوس کرتا ہوں. حضرت کے پاس چند دن رہے تو پھر ایک شعر کہا، یہ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی. شمع محفل سے مراد دنیا ہے، دنیا ہے، دنیا کی رنگینی ہے. میرے دل میں کوئی ایسی ذات آئی ہے، ایسا نور آیا ہے کہ مجھے دنیا بالکل ہیج اور معمولی نظر آنے لگی. کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے گزرنے لگی چنگاریاں دل کی. میرا دل ٹکڑے ٹکڑے اللہ کی محبت میں ہو رہا ہے. یہ میرے دل میں اچانک کون آ گیا، کیسے آ گیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی صحبت میں رہنے کے بعد یہ ہوا. ایک دن حضرت سے کہا جب شروع میں گئے، حضرت مجھے کیسے پتا چلے گا کہ مجھے اللہ کا تعلق حاصل ہو گیا ہے؟ حضرت نے فرمایا جب تم بالغ ہوئے تھے تو محلے والوں سے پوچھا تھا جا کر میں بالغ ہو گیا؟ نہیں حضرت. کیسے پتا چلا؟ کہا کہ حضرت خاص قسم کی طاقت آ گئی. پہلے جن سے ڈرتے تھے اب ڈر نہیں لگتا تھا کہ ٹھیک ہے اب ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. فرمایا جب یہ اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے خود رگو جا بتا دیتی ہے کہ کوئی آیا ہے، کسی سے تعلق لگا ہے. ان کے آنے کا لگا رہتا ہے جہان بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں. ہر وقت ادھر دھیان ہے، ہر وقت ادھر دھیان ہے. تو پھر ایک دن جب یہ نعمت ان کو ملی تو کہا کہ پہلے کی بجلی سی کوندی اور اس کی آگے خبر نہیں ہے. جو پہلو کو دیکھتا ہوں دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. یعنی وہ جو سوچے تھی دنیا کی، دنیا داری کی، وہ سب ختم ہو گئے. بس ایک ہی سوچ رہ گئی، میرا رب راضی ہو جائے. اب ایک ہی فکر ہے، کوئی فکر نہیں روٹی پانی کی. کیونکہ دیکھو جب مجھے اور آپ کو مولا کی فکر ہوگی تو مولا ہماری فکر نہیں کریں گے. مولانا رومی فرماتے ہیں جس مولا نے سر دیا ہے اتنا قیمتی وہ ٹوپی بھی دے دے گا، جس نے اتنی قیمتی پیٹ دیا ہے وہ روٹی بھی دے دے گا. تو تعلق تو اس سے لگا کے دیکھ. اور قرآن خود کہتا ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. قرآن نے اعلان کیا ہے تم تقوی اختیار کر کے دیکھو، میں ایسی جگہ سے تمہیں رزق دوں گا جس کا تمہیں تصور بھی نہیں ہے. قرآن کا وعدہ ہے. یرزق من حیث لا یحتسب قرآن کہہ رہا ہے. پورے عالم کو روٹی دینے والے اللہ کا، پورے عالم کو روٹی دینے والے اللہ اپنے مخالفوں کو روٹی دے رہا ہے. اپنے پیاروں کو روٹی نہیں دے گا، اچھی روٹی دے گا، مکھن کے ساتھ دے گا، مکھن والی روٹی دے گا، اچھی چوپڑی روٹی دے گا. آپ کی پسندیدہ چیز تمہیں ملے گی. مولانا رومی فرماتے ہیں تو چنا خواہد خدا خواہد چنی، جو تو چاہتا ہے پھر خدا بھی وہی چاہ لے گا. مید جزا مراد متقی، اللہ متقی لوگوں کی دلوں کی مراد پوری فرما لیتے ہیں. ہمارے والد صاحب، بس مختصر بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، مولانا نیاز احمد صاحب یہ ترکستان کے تھے، شرقی ترکستان چین کے رہنے والے. وہاں سے ہجرت کی تھی والد صاحب نے 1934 میں. دارالعلوم دیوبند میں پڑھا، بہاول نگر میں ان کے استاد ان کو لے آئے تھے. بہاول نگر میں اس وقت ریاست بہاول پور میں بڑے مدرسے ہوتے تھے تو وہاں لے آئے، وہاں مدرسہ بنایا. پھر ان کو حکم دیا آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، مر کے جانا ہے یہاں سے. تو وفات سے پہلے ایک دن کہنے لگے کہ میری وفات پیر والے دن ہوگی. اچھا جی آپ کو یہ کیسے بات کرنا؟ ہاں میں نے اللہ سے مانگا ہے مجھے پیر کا دن دینا، اور مجھے یقین ہے کیونکہ مولا کے لیے تو ساری زندگی میں نے لگا دی. کہاں؟ چین میں پیدا ہونے والا، اس کی قبر بہاول نگر میں ہے. ہزاروں میل کا فاصلہ، کوئی خیش نہیں، کوئی اقارب نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کچھ نہیں. ان کا قبیلہ بھی ہم بچے تھے اور سب کچھ، اور کچھ بھی نہیں. ایک آدمی، ایک فرد نہیں ہے، ایک فرد نہیں ہے. لیکن آپ بہاول نگر آؤ، ہر برادری کے ہم ممبر ہیں. آپ کہتے ہیں ہمارے، یہ ہمارے، یہ ہمارے، وہ کہتے ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں ہمارے.
کہتے مجھے یہ ہے مید جزا، ان کو یقین تھا۔ چنانچہ حضرت مولانا لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتوار بار دن تشریف لائے تھے، کیونکہ حضرت لدھیانوی صاحب ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دو بھائی ان کے داماد ہیں، چھوٹے میرے بھائی، وہ بھی بنوری ٹاؤن سے فارغ ہے، میری بھی بنوری ٹاؤن سے فراغت ہے۔ تو حضرت آئے تھے عیادت کے لیے، ان سے کہا کل پیر ہے، کل شام کو آپ جانا۔ تو حضرت واپس آئے ہسپتال سے، کہنے لگے مجھے کل شام تک کیوں روکا ہے، پتہ نہیں کیوں روک دیا، مجھے بہت ضروری کام بھی ہیں کراچی میں، وہ ختم مبعوث کے عالمی کام ہوتے تھے، پھر بنوری ٹاؤن کے کام ہوتے تھے۔ حضرت تو بہت مصروف شخصیت تھی، لیکن حضرت نے، تو ہم نے کہا کہ حضرت والد صاحب یہ ذکر کرتے ہیں کہ پیر والے دن مجھے جانا ہے، تو کل پیر ہے، صبح کو یعنی فجر کے وقت، کیا حوصلے تھے، فجر کا وقت ہوا، ہمارے بھائی ڈاکٹر ہیں بڑے لاہور میں، ان کا میری چارپائی صحیح کر دو اور مجھے چشمہ دے دو، میں فرشتے دیکھنے کدھر سے آتے ہیں، اصلہ ہے ہمارا ایسا، فرشتے آئیں گے نا، آج پیر ہے نا، مجھے پیر کو جانا ہے، میں نے فرشتے دیکھنے۔ حالانکہ آتے انسان پر سکرات جب آتی ہے، فرشتے دیکھتے تو بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو ہوش ختم، لیکن کیا حوصلے ہیں، یہ مولا کا تعلق ہے نا، اس ذات پر اعتماد ہے، ان کے سہارے پر زندگی بسر کی ہے، تو ان کی طرف سے امیدیں بھی ہیں، دیکھ رہے ہیں، خیر پھر لیٹ گئے، حضرت دانوی صاحب تشریف لے آئے، تو نے ایک سوال کیا کہ ایک تو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے آج جانا ہے، اور ایک آپ کے چہرے پر اتنی خوشی کیوں ہے، بہت پرمسرت، اللہ اکبر، زندگی میں ایسی خوشی نہیں دیکھی اس وقت ہم نے، تو خوش۔ تو کیا فرمایا کہ میرے استاد نے کہا تھا نیاز محمد، یہ بہاون نگر کے صحرا میں اور گرمی میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں دین کی خدمت کے لیے، تیرا جنازہ مدرسے سے نکلنا چاہیے۔ کہا میں 50 سال میں نے یہاں اس لیے گزارے ہیں تاکہ میں استاد کے سامنے قیامت میں شرمندہ نہ ہوں، تو آج میں اس وعدے کو پورا کر کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا ارشاد فرمایا مولانا فرشتے آ گئے ہیں۔ حضرت دانوی صاحب اکثر ذکر کرتے روتے تھے، اتنا قلب ان کا قوی تھا کہ فرشتے دیکھ کر بے ہوش نہیں ہوئے، ہمیں کہہ رہے ہیں مولانا فرشتے آ چکے ہیں، آپ سورہ یاسین پڑھو تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے۔ کہا کہ ہمیں سورہ یاسین پر لگا، اور آپ نظر اوپر لگا لی۔ ہمارے بھائی جو ہے نا وہ جوش سے ایسے اوپر گرے، بھائی والد صاحب پر روتے ہوئے، بڑے بھائی ڈاکٹر نے فرمایا ہٹ جاؤ، ان کو دیکھنے دو، یہ جہاں جس عالم میں دیکھ رہے ہیں یہی تو وقت ہے، یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایسے دیکھتے دیکھتے کلمہ پڑھا اور دنیا سے چلے گئے۔ تو مجھے یہ شعر مولانا جلال الدین رومی کا جو فرمایا کہ می دہل جزا مراد متقی، اللہ متقی بندوں کی دلوں کی مراد پوری فرماتے ہیں، کہ ان کی مراد تھی کہ میں پیر کو جاؤں، یعنی ہم نے ایسے بندے دیکھ لیے۔ آج اگر ہم تقوی اختیار کریں تو ہماری مرادیں کیوں پوری نہ ہوں؟ دنیا کی معمولی، یہ تو آخرت کی مراد ہے، بہت بڑی مراد ہے، آخرت کی مرادیں تو بہت بڑی ہیں، اس لیے کہ پیر والے دن مرنا جو ہے، امام بخاری نے باب باندھا ہے، سیدنا صدیق اکبر فرماتے اللہ پیر والے دن مجھے انتقال کرنا، میں اس دن جانا چاہتا ہوں جس دن میرا محبوب گیا ہے، میں اسی دن مرنا چاہتا ہوں۔ لہذا امام بخاری نے کہا مستحب ہے پیر کے دن کی موت مانگنا، یہ عاشقوں کا وظیفہ رہا ہے کہ پیر کو مرنا چاہتے ہیں جس دن محبوب گیا ہے اسی دن ہم جائیں گے۔ حالانکہ جمعے کو بخشش کا وعدہ ہے، عاشق کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو محبوب کا نقش پا چاہیے کہ محبوب کب گئے۔ اب یہ کوئی اختیاری چیز ہے، لیکن نہیں، مولانا رومی نے ایسا نہیں کہہ دیا، تو چنا خواہ خدا خواہ چنی، جو تو چاہے گا پھر رب بھی وہی چاہے گا۔ می دہل جزا مراد متقی، اللہ متقی بندوں کی مراد پوری فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ والعالمین۔ اچھا بیت ہونا ہے،
اچھا میں بیت ہونا میرے ساتھ الفاظ دہرا لیں گے تو انشاءاللہ داخل سلسلہ ہو جائیں گے. میں وظیفہ بتا دوں گا. اللہم صلی علی رسول الکریم. اما بعد. کہو یا اللہ تعالی ہم توبہ کرتے ہیں شرک سے، کفر سے، بدعت سے، تمام چھوٹے ہیں. 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، فرض حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے. ہم داخل ہوتے ہیں سلسلہ چشتیہ میں، قادریہ میں، نقش بندیہ میں، سہر وردیہ میں. یا اللہ تعالی چاروں سلسلوں کے بزرگوں کی برکت سے ہماری توبہ اور بیت کو قبول فرما، خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. 4 تسبیحات روزانہ کرنی ہے. کلمہ طیبہ 100 بار پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. درمیان میں کہیں کہیں محمد رسول اللہ پورا. یہ کم از کم ہے، ورنہ 200 بھی پڑھ سکتے ہیں، 300 بھی پڑھ سکتے ہیں. دوسری تسبیح لفظ اللہ کی، اللہ جل جلالہ. پہلے اللہ پر کہیں، پھر اللہ اللہ اللہ.